بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 62 اور 63 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین، سبق شروع کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 62 اور 63۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی یا صابی، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ناظرین کرام، دوبارہ دیکھیے سبق کو۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل میں اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندے ہیں، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر نہیں پا سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک یہودی نسل کو حاصل ہے۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخر پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر رہے ہیں اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔
چنانچہ پیچھے آیت نمبر 40 اور 41 میں اسی لیے تمام بنی اسرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے بعض احکامات بہت سخت ہیں، اس لیے اسے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، اور اس واقعے کا تفصیل سورہ اعراف میں انشاءاللہ آیت نمبر 55 میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ان آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو حکم سخت ہے اس پر عمل نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دو، وہ ہم معاف کر دیں گے، یہ اپنی طرف سے بیان کی۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی وہ یہ بہانہ تراش کرتے کہ یہ حکم بھی اسی چوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق یعنی ہوا میں ٹھہرایا گیا اور ان کو ڈرایا گیا کہ اگر بات نہیں مانو گے، حکم نہیں مانو گے تو اس پہاڑ کو آپ کے اوپر گرایا جائے گا۔ یہ بات حافظ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعدد تابعین سے نقل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بعید بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلا کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں الفاظ یہی ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ اس آیت میں لفظ نتقا استعمال ہوا ہے جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں، لہذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے لا چکے تھے، اسی لیے
ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرمان برداری پر آمادہ کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 اور 63 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کا ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔